کہ پوری دنیا میں قربانی اس دن کیوں ہوتی ہے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ قربانی ان پر واجب تھی جو حج کرنے جاتے تھے، کہ وہ آنکھیں باندھنے کے بعد جب چھری چلی تو وہاں بکرا، کٹرا، میمڑا جو بھی آ گیا، یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ تو اگر ان سے اپنی بات کو ملا رہے ہو تو ان کی نیت تو اپنے بچے کی گردن پر چھلا ریتنے کی تھی نا، تو تم بھی یار آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھرا ریت دو۔ اللہ کو تمہاری قربانی پسند آ گئی تو اللہ تمہارے بچے کی جان بچا دیں گے اور چھری کے نیچے کسی کٹرے کو، میمڑے کو رکھ دیں گے۔ کرو گے ایسا؟ ہیلو فرینڈس، میں ہوں سندیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل۔ تو 17 تاریخ کو بقرعید پار ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی خوشی کے لیے، اپنے تہوار کے لیے کسی جانور کو مار دینا، کسی بے جمان جانور کو کاٹ دینا، ختم کر دینا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جیسے یہ مدرسہ چھاپ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی اللہ کو پسند ہے، تو یہ سچ میں اللہ کو پسند ہے یا ان مدرسہ چھاپ لوگوں کو پسند ہے؟ اپنے ٹیسٹ کے چکر میں اگر تم اللہ کا نام لے رہے ہو اور کسی بے زبان کو تم اگر مار رہے ہو، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچ میں اللہ کو یہ قربانی جا بھی رہی ہے اور اللہ کو تمہارا یہ قربانی پسند بھی آ رہا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کا سین کیا ہے، اور ان لوگوں نے جو ہلا جو ہوا بنا کر رکھا ہے کہ قربانی قربانی، تو یہ کیا یہ کس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، کس کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں قربانی اس دن کیوں ہوتی ہے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ قربانی ان پر واجب تھی جو حج کرنے جاتے تھے، کہ وہ آنکھیں باندھنے کے بعد جب چھری چلی تو وہاں بکرا، کٹرا، میمڑا جو بھی آ گیا، یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ تو اگر ان سے اپنی بات کو ملا رہے ہو تو ان کی نیت تو اپنے بچے کی گردن پر چھلا ریتنے کی تھی نا، تو تم بھی یار آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھرا ریت دو۔ اللہ کو تمہاری قربانی پسند آ گئی تو اللہ تمہارے بچے کی جان بچا دیں گے اور چھری کے نیچے کسی کٹرے کو، میمڑے کو رکھ دیں گے۔ کرو گے ایسا؟ ابھی جو میں بات بولنے جا رہا ہوں نا، اس میں بہت سے یا تھوڑے سے ہندو بھائی یہ کمنٹ کریں گے، اچھا رضوان تو بھی میاں ہے نا، دیکھ کیا سجیشن دے رہا ہے۔ تو ساتھیو، آج بات کریں گے عید الحج پر، جس کا نہ جانے کس بیوقوف نے بقرہ عید نام رکھ دیا۔ ہلو، نمسکار، ست سری اکال، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو صاحب، کل عید الحج کی سب کو لاکھ لاکھ شبھ کامنائیں، لاکھ لاکھ بدائی، لاکھ لاکھ مبارک۔ اللہ کرے، خدا کرے، بھگوان کرے، پرمیشور کرے، سب خیریت سے معاملہ نپٹے۔ جو رپورٹس میں پڑھ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے مانو کل کوئی اس دیش میں جیسے اسکول میں اسپورٹس ڈے یا کانسرٹ ہوا کرتا تھا، اور کچھ بڑے شیطان بچوں کو بار بار ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو کوئی بوال مت کر دینا۔ پڑھنے میں ایسے ہی لگ رہا ہے کم سے کم۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم ایسے میں یو پی کا ہوں تو یہاں سرکار بھی بہت مستعد ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے مولانا اکرام بھی بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، وہی اچھی اچھی باتیں جو 6-7 سال سے رضوان احمد کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ باتیں رضوان احمد بولتا ہے تو وہ بیچارہ گالی کھاتا ہے، کوئی اس کو دلال بولتا ہے۔ لیکن جب اپنی مری میں اور اپنی پھٹی میں مولانا اکرام یہ باتیں کر رہے ہیں تو لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ خیر، رضوان احمد کی طرح اپنی مرضی سے کریں یا اپنی مری یا اپنی پھٹی میں کریں، فرق اس سے نہیں پڑتا، لیکن ہاں اچھی بات کرنی ضرور چاہیے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر فتوے نکل رہے ہیں کہ بھیا سڑک پر نماز ادا نہ کی جائے، اگر کہیں ضرورت ہو ادا کرنے کی اور لگے تو پہلے شاشن پرشاسن سے پرمیشن لی جائے، تاکہ شاشن پرشاسن کوئی آلٹرنیٹ روٹ نکالے، کیونکہ یہ آپشن ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو قربانی کرتے ہوئے نہ بنائیں، نہ اسے اپلوڈ کریں، پر مجھے معلوم ہے بہت سے جاہل، بہت سے مسچیویس لوگ یہ ضرور کریں گے۔ پر اچھی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں اب عام یہاں سننے کو مل رہی ہیں، جتنا بھی میں رپورٹس سکین کر رہا ہوں یا پیپر میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ بھی آ رہا ہے کہ پرتیبندھت جانور جو ہے اس کی قربانی نہ دیں، یہ بھی آ رہا ہے کہ کھلے میں قربانی نہ دیں، ڈھک کے دیں، یہ بھی آ رہا ہے کہ جو بھی اس کے بعد صفائی کرنی ہے وہ آپ کریں۔ یہی بات اتنے دن سے رضوان احمد کرتا آیا تھا۔
اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی لیکن جب وہ کرتا تھا تو اس کو گالی دیتے تھے. رضوان احمد ہمیشہ بیچ کا راستہ نکالتا ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتا ہے. اب ایک سوال اٹھتا ہے, مجھے کل کسی نے بولا کہ سر کیا آپ اس پر بول سکتے ہیں یا آپ اوائڈ کریں گے؟ نہیں بھائی, میں اوائڈ کیوں کروں گا. سڑک کی نماز پر میں 85 بار بول چکا ہوں کہ نماز کے لیے کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا. ہر مسجد میں ہر نماز الگ الگ ٹائم پر ہوتی ہے. نماز کا ایک موٹا موٹا دائرہ ہوتا ہے. جیسے ظہر کی نماز, جو جمعے کی نماز سڑک پر پڑھنے کو لے کے بار بار ہم لوگ بوال دیکھتے ہیں, ظہر کی نماز کا ایک موٹا موٹا جو دائرہ ہے, جتنی میں نے اسلامک تھیولوجی پڑھی ہے, کہ جب آپ کی پرچھائی سب سے چھوٹی ہو یعنی 12 بجے, جب آپ کی پرچھائی جب سب سے چھوٹی ہو سے لے کر جب تک آپ کی پرچھائی آپ کے قد کی ہو, یعنی اگر ہم 6 فٹ کے ہیں اور پرچھائی لگ بھگ 6 فٹ کی ہے, اب فیدہ لے کے نہیں ناپنا ہے اور ایسی بیوقوفی کی بات بھی نہیں کرنی ہے کہ اگر سورج نہ نکلا ہو تو کیا کریں. تو یہ موٹا موٹا طریقہ ہے کہ دوپہر کی نماز, ظہر کی نماز آپ اس بیچ میں کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ کی پرچھائی آپ کے قد سے لمبی ہو گئی تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, عصر کی نماز کا. جیسے ہی آپ کی پرچھائی لمبی ہو کے غائب ہو گئی تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی تم کو آسمان میں ہلکے ہلکے تارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آئیں تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور صبح فجر کی نماز میں بھی آسمان میں ہلکی روشنی کے ساتھ جب تک تمہیں ٹمٹماتے ہوئے ہلکے تارے دکھ رہے ہیں تب تک وہ وقت فجر کی نماز کا ہوتا ہے. تو اس طرح سے نمازوں کا وقت بانٹا گیا تھا. تو میرے ساتھیوں, میں اس پر کیوں نہیں بولوں گا؟ کیوں مجھ سے ایسی کہ آپ اس مدعے پر بولیں گے, قربانی پر بولیں گے؟ ابھی قربانی پر بھی میں بول دیتا ہوں. تو یہ موٹا موٹا طریقہ ہے. تو میں 10 بار بول چکا ہوں. ظہر کی, جمعے کی نماز بھی ایک مسجد میں 2 ٹائم ہو سکتی ہے, اور مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو اس سے سہولیت ہوگی. جو ابھی بزی ہے وہ پون گھنٹے بعد جا کے پڑھ لے گا. اور ہر مسجد میں الگ الگ وقت پر نماز ہوتی ہے. کہیں 1 بجے ہوتی ہے, کہیں 1:45 ہوتی ہے, کہیں 1:30 ہوتی ہے, کہیں 1:45 ہوتی ہے. 2:30 بجے تک آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہی چیز عید میں بھی ہے. عید کی نماز صبح 7 بجے سے لیکن لگ بھگ 9:30 بجے تک ہوتی ہے. چاہے یہاں نماز پڑھ لو, چاہے وہاں نماز پڑھ لو, چاہے ایک ہی عیدگاہ میں 2 بار عید کی نماز پڑھ لو, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جو صبح اٹھ کے جلدی آئے گا وہ جلدی پڑھ کے چلا جائے گا, جو تھوڑا دیر سے آئے گا وہ دیر سے پڑھ کے چلا جائے گا. بھیڑ بھی نہیں ہوگی, کسی کو دقت بھی نہیں ہوگی. اس بھیڑ اور دقت پر ابھی بعد میں بولوں گا. تو یہ تو طریقہ ہو گیا نماز کا, ویری سمپل. دوسرا طریقہ قربانی کا. جتنی میں نے اسلامک تھیولوجی پڑھی ساتھی, جب مسلمان حج کرنے جاتے ہیں تو بہت سی وہاں پر روایتیں ہیں جو ان کو پوری کرنی پڑتی ہیں. جیسے ایک روایت یہ ہے, ان کو اپنے بال ہیڈ شیو کراتے ہیں, احرام باندھتے ہیں, سفید کپڑا باندھتے ہیں, کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں, صفا مروہ کا طواف کرتے ہیں, عرفات کے میدان جاتے ہیں, شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے, اور ہیں جو آپ کو کرنی ہیں, جس میں ایک قربانی بھی آتی ہے. اب اس کا مورل آف دا سٹوری کیا ہوا؟ مورل آف دا سٹوری یہ ہوا کہ جب آپ حج پر جائیں گے اور وہ آپ 8-10 چیزیں کریں گے, اس کے لاسٹ میں آپ کو قربانی کرنی ہوگی. کنسپٹ یہ تھا کہ جب قربانی ہوگی تو دور دور سے لوگ آتے تھے اس زمانے میں غریب اس کا میٹ لینے کے لیے. یہ ہے موٹا موٹا کنسپٹ. اب پوری دنیا میں قربانی کیسے پھیلی, یہ مجھے ایز اے اسلامک اسٹوڈنٹ, اسلامک تھیولوجسٹ یا اسلامک اسکالر پڑھ کے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے پھیلی. کیونکہ یہ ایک پورا ایک پلگرمیج یا ایک زیارت کا طریقے کا ایک حصہ تھا. اب باقی چیزیں حج میں تو فار ایگزامپل پاکستان, بنگلہ دیش, ہندوستان, ایجپٹ کہیں کا بھی مسلمان ہو, اس مہینے میں باقی وہ کوئی کام نہیں کرتا. کیا وہ سر منڈواتا ہے؟ نہیں. بال ہٹواتا ہے سر کے؟ نہیں ہٹاتا. کیا وہ سفید احرام پہنتا ہے؟ نہیں پہنتا. کیا وہ کہیں طواف کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیا وہ شیطان کو کنکڑی مارتا ہے؟ نہیں مارتا. نہیں کرتا نا. بس وہ ایک آخر کی جو ایک چیز ہوتی ہے, جب وہاں پر نماز اور آخری قربانی ہوتی ہے تو یہاں پر وہ نماز پڑھ کر وہ بھی قربانی کرنے چلا گیا. لیکن کہیں بھی یہ ہدایت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کر رہے ہیں
کہ تم اپنے اپنی جگہوں پر اپنے اپنے وطنوں میں اپنے اپنے شہروں پہ اس دن قربانی کرواؤ گے، کیونکہ قربانی ایک پورے ایک سسٹم کا حصہ ہے جس کو آپ حج بولتے ہیں۔ تو جو حج پہ نہیں اس کے لیے قربانی کیوں؟ نماز وہ چیز ہے وہاں پڑھی جا رہی ہے تو آپ کو لگا یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، اب آپ طواف تو یہاں کر نہیں سکتے جیسا میں نے بتایا، کنکڑی مان نہیں سکتے، یا تو آپ اگر اتنے اچھے ہیں تو اس مہینے آپ بھی احرم میں رہیے، آپ بھی سفید چادر باندھ کے رہیے۔ لوگ رہتے نہیں ہیں، کتنے منی کتنے رشی رہتے ہیں، آپ بھی اپنا سر کے بال قلم کروا کر کٹوا کر رہیے، پر نہیں رہتے۔ تو یہ ایک ڈسپیوٹڈ مدعا ہے اگر دو اسلام کو سمجھنے والے آپس میں بیٹھ کر بات کریں۔ اب اس بات کو سن کر جاہل مجھے گالی دیں گے کیونکہ انہوں نے نہ اسلام پڑھا ہے، نہ مسلم تھیولوجی پڑھی ہے، نہ حدیثیں پڑھی ہیں، انہوں نے صرف اتنا کیا ہے جتنا ان کو بتا دیا گیا ہے۔ تو بھیا نماز پہ بھی میں نے بالکل کلیئر کر دیا اور قربانی پر بھی میں نے کلیئر کر دیا کہ پوری دنیا میں قربانی اس دن کیوں ہوتی ہے، یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ قربانی ان پر واجب تھی جو حج کرنے جاتے تھے۔ کچھ گیانی مہا گیانی جاہل آ جائیں گے کہ تجھے نہیں پتا یہ قربانی اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چاہتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے گئے تھے اور یہ ہوا تھا اور وہاں پر کوئی بچھڑا آ گیا تھا یا میمڑا آ گیا تھا یا وہاں کٹرا آ گیا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ بھیا قرآن شریف میں اس پورے قصے کا ذکر ہے، لیکن جاہلوں یہ تمہیں نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ جب وہ چھری چلا رہے تھے تو وہاں پر میمڑا آ گیا تھا، کٹرا آ گیا تھا، بچھڑا آ گیا تھا، بکرا آ گیا تھا، یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ تو یہ بھی کوئی کارن نہیں ہے کہنے کا کہ پوری دنیا میں اس دن قربانی ہوگی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس دن اپنے بچے کی قربانی دینے کا طے کیا تھا۔ تو بھیا ایسے تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت کام کیے تھے نا، تو تم وہ بھی کر لیتے۔ اور دوسری بات انہوں نے تو اپنے بچے کی قربانی کرنے کی نیت باندھی تھی نا، وہ اللہ کو پسند آ گئی وہ بات، اللہ نے وہ قربانی نہیں ہونے دی۔ کیسے نہیں ہونے دی؟ یہ قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا ہے جاہلوں، یہ کہیں نہیں لکھا ہے، قصہ پورا لکھا ہے لیکن یہ لائن کہیں نہیں ہے کسی بھی قرآن شریف میں۔ جتنے ترجمے پڑھ لو، تم نے پڑھے کہاں ہوں گے؟ تم تو جاہل ہو یار، کہ وہ آنکھیں باندھنے کے بعد جب چھری چلی تو وہاں بکرا کٹرا میمڑا جو بھی آ گیا، یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ تو اگر ان سے اپنی بات کو ملا رہے ہو تو ان کی نیت تو اپنے بچے کی گردن پر چھلا ریتنے کی تھی نا، تو تم بھی یار آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھرا ریت دو۔ اللہ کو تمہاری قربانی پسند آ گئی تو اللہ تمہارے بچے کی جان بچا دیں گے اور چھری کے نیچے کسی کٹرے کو میمڑے کو رکھ دیں گے۔ کرو گے ایسا؟ خیر آگے چلتا ہوں۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، اگر تم نے میری مانی ہوتی، ہندوستان کی اگر میں بات کروں، یہاں پر الگ الگ مذہب، دھرم، مانتاؤں، پنتھ کے چلتے کبھی کبھی سڑک یا پبلک پلیس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان کا گریبان پکڑا جا رہا ہے۔ کیوں پکڑا جا رہا ہے یہ بتاتا ہوں۔ کیا جاتا ہے، اور اگر کیا جاتا ہے تو کیا 1 2 3 بار سال میں 365 دن میں کیا مسلمان کو کسی پبلک پلیس کا، جب ان کا جماوڑا زیادہ ہو، بھیڑ زیادہ ہو، کسی وشیش موقع پر کیا استعمال کرنے کا حق ہے؟ تو رضوان احمد بول رہا ہے حق ہے۔ اب اس بات پر میرے مسلمان بھائیوں، کچھ ہندو بھائی نیگیٹو کمنٹ کریں گے، پر مجھے ان کی فکر نہیں ہے۔ مجھے فکر اس ہندو کی ہے جو کچھ سال پہلے تک میری بات سے سہمت تھا کہ ہاں یار رضوان صحیح کہہ رہا ہے۔ یار جب سب کر رہے ہیں، کبھی 1 بار کر لیا، 2 بار کر لیا، کہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یار نماز میں کیا پرابلم ہو گئی اگر 1 2 بار کبھی ہو گئی؟ پبلک پلیس میں کہیں مارکیٹ کلوزڈ ہے تو مارکیٹ کی پارکنگ پلیس میں ہو گئی، جیسے ہمارے گھر کے سامنے مارکیٹ ہے، یا کوئی مین روڈ تو چلیے آپ نہیں روک سکتے، نیشنل ہائی وے نہیں روک سکتے، اسٹیٹ ہائی وے نہیں روک سکتے، پر اندر ہٹ کر کہیں بھی وہ تو نہیں روک سکتے، وہ تو آپ کسی کنڈیشن میں نہیں روک سکتے، سال میں 1 بار بھی نہیں روک سکتے۔ تو اس دیش میں بہت سی ہندو کی ایسی جماعت کھڑی ہوئی جس کو شاید 5 10 15 سال پہلے میری یہ بات بالکل سمجھ آتی اور وہ کہتا نہیں صحیح کہہ رہے ہیں رضوان، لیکن آج حالاتوں نے اس کو چڑھا دیا ہے تو وہ کہے گا نہیں رضوان غلط کہہ رہا۔
1 2 3 बार का यहाँ बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत से मज़हब, बहुत से धर्म, बहुत से पंथ, बहुत सी मान्यताएँ सड़क का या पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल कर लेती हैं मेरे भाई। लेकिन तुम 52 जुमे अगर नमाज़ पढ़ोगे, साथ में ईद भी नमाज जोड़ दोगे, यानी 55 नमाजें अगर तुम पढ़ोगे और तुम किसी विशेष मस्जिद में या किसी स्थान पर ये बार बार चाहोगे कि सड़क पर या पब्लिक प्लेस पर या पब्लिक पार्क पर हमें नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी जाए, तो भाई वो अनुमति मेरे भाई तुम्हें कोई नहीं देगा। आज मुसलमानों मैं बता रहा हूँ, मैं 6 साल से तो ऑन प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ और लगभग 23 साल से मैं बिहाइंड द कैमरा बोल रहा हूँ, और इसके मैं कई बार प्रमाण अपने सामने वीडियोस में दे चुका हूँ। मेरे भाई, अगर तुमने ये आज से 20 साल पहले कभी भी, जब भी तुम्हें लगा कुछ रिवायत बदल रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है, पहले तो सड़कें रोक के शादी तक हो जाती थी मेरे मुसलमान भाइयों, आम बात थी। अब वो भी बंद हो गया। पहले तो सड़क रोक रोक के बारातें निकलती थी, अब वो भी बंद हो गया। तो जब ये बदलाव इस सोसाइटी में आ रहा था, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले आना चाहिए, या 20 साल पहले, तब तुमको भी समझना चाहिए था कि हर हफ्ते यार ये चीज़ नहीं चलेगी। मस्जिद में मोटा मोटा एक टाइम की नमाज 2 बार पढ़ लो ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो और नमाजी को भी सहूलियत रहे। लेकिन आप लोगों ने मुसलमान भाइयों ज़िद में मेरी बात नहीं मानी। अगर कहीं आपने 20 साल पहले आपने अपने भाई की बात मानी होती, तो आज आप कहीं ईद और मीठी ईद और ईद उल हज के लिए शासन प्रशासन से परमिशन लेने जाते कि भैया साल में 2 बार ये मौका आता है, हमें कहीं पब्लिक प्लेस पर, कहीं सड़क पर, नेशनल हाईवे तो आप नहीं रोक सकते, स्ट्रीट भी नहीं रोक सकते, शहर की भी मेन रोड नहीं रोक सकते, हमें परमिशन दे दीजिए। तो शासन प्रशासन आपको मुसलमान भाइयों भाग के परमिशन देता, भाग के। और 99% हिंदू भी समझता कि नहीं भैया आज साल का 2 बार है, रास्ता इधर, और वैसे भी छुट्टी है, वैसे भी छुट्टी है ईद में और ईद उल हज में, चलो कोई बात नहीं, इधर से जाने के बाद इधर से चले जाएंगे। अपने मुसलमान भाइयों का 2 बार पब्लिक प्लेस पे कहीं पार्क में या कोई रास्ता थोड़ा डिस्टर्ब करके नमाज पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन जब आपने जुमे में ये काम करना शुरू किया, जो भारत में छुट्टी नहीं होती है, तो धीरे धीरे ये चिड़ यहाँ तक आ गई कि अब ईद की नमाज के लिए भी शासन कह रहा है कि देखो पढ़ना मत। और मुसलमान के ये रहनुमा कह रहे हैं, जिनको 20 साल से रिजवान अहमद समझा रहा है, भैया ये ना करना, वीडियो अपलोड ना करना, वो ना करना, ये ना करना। तो भैया ये बताओ, ये एहसास तुम्हें अब हुआ है? नहीं, ये तुम्हें एहसास अब भी नहीं हुआ है। अब भी तुम अपनी मरी और फटी में ये हिदायत दे रहे हो। आज सरकारें बदल जाएं, आज निज़ाम बदल जाए, तो फिर तुम वही चीज़ करते नजर आओगे जिस बात से पिछले 15-20 साल में हिंदुओं को इतनी चिढ़ उनके अंदर बैठ गई है। कौन से हिंदू को? उस हिंदू को जिसको यह पता चलता कि साल में 1 बार एक जगह नमाज हो रही है ईद की, और वैसे भी उसके देश में छुट्टी होती है, तो कहता चलो आज क्या जाना, कल चले जाएंगे या घूम के चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मुसलमान भाई नमाज पढ़ना है, चलता है साल में 1-2 बार। तो ये तुम लोगों ने अपनी हालत मेरे भाइयों यहाँ तक पहुँचा ली है कि आज तुम्हें ईद की नमाज के लिए धमकाया जा रहा है। मतलब इस तरह से हिदायत दी जा रही है जैसे मान लो धमकाना, जैसे मान लो यार कोई ये त्यौहार नहीं या बवाल होने जा रहा है, ये वीडियो ना बनाओ, जानवर का खुले में ना काटो, ये ना काटो। अरे हमने खुले में जानवर कटते मेरठ में देखे हैं यार, हमने देखे अपनी आंखों से। पहले मैं इस बात पे चर्चा कर चुका हूँ। खैर आप करते हैं, करते रहिए, मैं उसको आपको एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन उसी तरह करिए जैसे हिदायत दी जा रही है और जो एक तमीज़ होती है, और इसको अपनी ज़िंदगी का, अपने बच्चों को हिदायत दे के एक चलन बना लीजिए। आप बच्चों को भी सिखाइए कि बेटा छुप के, हट के वीडियो ना बनाओ, ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ है, और ये अच्छी चीज़, मतलब दिखाने वाली चीज़ इस तरह से नहीं है। लोग परेशान होते हैं, विचलित होते हैं। वो बात अलग है कि कोई हिंदू नॉनवेज खाता हो, लेकिन वो फिर भी इस तरह कटते वटते देख, ब्लड देख के विचलित हो जाता है। तो इसको अपने सिस्टम में ले आओ। अपनी इस समझ को जो इस कुर्बानी में आप लोग दिखा रहे हैं, उसको इस पर ना निर्भर करिए कि सत्ता किसकी है। डंडा हटेगा तो फिर हम वैसी हरकतें करने लगेंगे जैसी हम पहले किया करते थे। और आखिरी हिदायत, ये भी आप लोग नहीं माने, 15, 16, 17 साल से नीचे के बच्चों को कुर्बानी के मंजर से दूर रखिए। ये भी नस्ल के लिए और भविष्य के लिए बेटर होगा। दिमाग पर
جب ہر سال ایک چھوٹا بچہ کسی چیز کو اپنے گھر میں کٹتے ہوئے دیکھتا ہے، بلڈ دیکھتا ہے، تو آپ لوگ اس بات کو بھی نہیں مانیں گے، کہیں نہ کہیں اس کی سائیکی جو ہے وہ اس کے اندر ایک وائلنٹ سٹریک پیدا ہوتی ہے. جس طریقے کی وائلنٹ سٹریک کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر بھی ہے. جے ہند، اور اسی وجہ سے ہے. جے ہند، وندے ماترم، خدا حافظ. سو فرینڈس، ویڈیو تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا یار، سچ میں کہ یہ جو عید کے بارے میں جو اس بھائی نے بتایا تو سچ میں بہت بڑی بات ہے کہ دیکھو یہ پوری ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر تم جاؤ گے حج کرنے تو وہاں پہ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، پھر لاسٹ میں پھر یہ ریچولز آتا ہے کہ تمہیں قربانی دیا جاتا ہے. تو لوگ اب کیا کر رہے ہیں کہ سارے چیز کو بھلا کر، سارے چیز کو چھوڑ کر اب لاسٹ والا جو یہ قربانی والا جو کانسیپٹ ہے اس کو اپنا لیا ہے اور پورے دنیا میں پھیلا دیا ہے کہ عید کا کوئی بھی کچھ ہے، کوئی بھی سسٹم یا کوئی بھی سین نہیں ہے. اب ان سے زیادہ بہتر اور کون بتا سکتا ہے؟ یہ جو بھائی ہے، انہوں نے اسلام کو رٹا ہے، انہوں نے اسلام کو اچھے سے پڑھا ہے، تو ان سے زیادہ بیٹر تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مولانا اور کوئی مولوی کوئی بتا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دیکھو، یہ جو ابھی گورنمنٹ بول رہی ہے کہ تم روڈ میں مت پڑو، یہ ایک دم کریکٹ بات ہے کہ بھائی اگر یہ سال میں 1 یا 2 بار ہوتا تو لوگ بھی سپورٹ کرتے کہ چلو یار ان کو کرنے دو، ان کا 1-2 بار ہی ہوتا ہے، یہ نماز پڑھیں گے اور پھر اپنا کام سے کام رکھیں گے. لیکن اگر آپ 50-55 نماز اگر پڑھو گے تو سارے کے سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. اس میں کوئی بھی چیز برا ماننے والا بات نہیں ہے کہ آپ روڈ میں اگر نماز پڑھو گے، کوئی پبلک پلیس میں پڑھو گے، تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو پریشانی دیتی ہے. اگر ہم انڈینس، اگر ہم ہندو اگر روڈ میں آ کر اگر پوجا پاٹ کرنے لگے تو سارے لوگوں کو پریشانی ہوں گی یار. تو یہ خود کا ہی دماغ کا ایک اپج ہے کہ نہیں، ہمیں کسی کو پریشان نہیں کرنا. اور سب سے بڑی بات، جیسے گورنمنٹ نے جیسے ان لوگوں کے اوپر میں وہ ان لوگوں کو بول رکھا ہے کہ بھائی عید کے ٹائم میں نہ ہی ویڈیو بناؤ، جانور کٹتے سمے ویڈیو اپلوڈ مت کرو. تو یہ ساری چیزیں سچ میں ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے لوگوں کو یہ خون خرابہ پسند نہیں آتا. بہت سارے لوگ ویجیٹیرین بھی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں، یہ صرف ویجیٹیرین کی بات نہیں ہے، جو لوگ کھاتے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ اتنا سارا خون اور یہ سب بروٹل، یہ سارا چیزیں دیکھ کر ان کو بھی وہ بھی وچلت ہوتے ہیں. تو بچے دیکھتے ہیں، عورتیں دیکھتے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر وچلت ہوتی ہیں. تو آپ ان کو تھوڑا سا چھپا کر کرو، تھوڑا سا ڈھک کر کرو. تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی برے ماننے والی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں یہ بول دیا، ہمارے اوپر یہ کر دیا، نماز پڑھنے سے روک دیا. نہیں، آپ سب کر سکتے ہو، آپ لوگوں کا ہی تہوار ہے، تو لیکن اس چیز کو خوشی بانٹنے کے لیے کرو، نہ کہ نفرت پھیلانے کے لیے. سو فرینڈس، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ میں اسی طریقے کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں، تو میرے چینل میں اگر نہیں ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. سو ابھی کے لیے بائے.